ایک نوجوان کے انتقال کا ایمان افروز واقعہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال سخت ترین گرمی کے زمانے میں حج کو چلا۔ لو بہت شدت سے چل رہی تھی۔ ایک دن جب میں وسط حجاز میں پہنچا تو اتفاقاً قافلے سے بچھڑ گیا اور مجھ پر کچھ غنودگی سی آ گئی۔ دفتن جب آنکھ کھلی تو اس جنگل بیاباں میں ایک آدمی نظر آیا تو میں جلدی جلدی اس کی طرف چلا تو دیکھا ایک کمسن لڑکا تھا جس کی داڑھی بھی نہ نکلی تھی اور اس قدر حسین گویا 14ویں کا چاند ہے، بلکہ دوپہر کا سورج، اور اس پر ناز و نعمت کے کرشمے لوٹا رہا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا اور اس کے جواب میں اس نے ابراہیم وعلیکم السلام کہا۔ مجھے اس کے اپنا نام لینے پر بہت حیرت ہوئی اور مجھ سے سکوت نہ ہو سکا۔ میں نے بہت تعجب سے پوچھا کہ صاحبزادے، تجھے میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ تو نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے قبل ہم اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دی گئی گھنٹی کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کے موبائل پر نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ناظرین، بزرگ کے سوالات پر لڑکا جواباً کہنے لگا، اے ابراہیم، جب سے مجھے معرفت حاصل ہوئی میں انجان نہیں بنا۔ جب سے مجھے وصال نصیب ہوا کبھی فرق نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، اس قدر گرمی میں اس جنگل میں تمہیں کیا مجبوری کھینچ لائی ہے؟ کہنے لگا، اس کے سوا میں نے کبھی کسی سے انس پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اس کے سوا کسی کو اور رفیق بنایا۔ میں اس کی طرف بالکل منتقل ہو چکا ہوں اور اس کے معبود ہونے کا اقرار کر چکا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تیرے کھانے پینے کا کیا ذریعہ ہے؟ کہنے لگا، محبوب نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، مجھے ان عوارض کی وجہ سے جو میں نے ذکر کیے تیری جان کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس نے روتے ہوئے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی موتیوں کی طرح اس کے رخساروں پر پڑ رہی تھی، چند اشار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، کون ڈرا سکتا ہے مجھ کو جنگل کی سختی سے، حالانکہ میں اس جنگل کو اپنے محبوب کی طرف چل کر قطع کر رہا ہوں اور اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ مجھ کو بے چین کر رہا ہے اور شوق ابھارے لیے جاتا ہے، اور اللہ کا چاہنے والا کبھی کسی آدمی سے ڈر نہیں سکتا۔ اگر مجھے بھوک لگی تو اللہ کا ذکر میرا پیٹ بھرے گا اور اللہ کی حمد کی وجہ سے میں پیاسا نہیں ہو سکتا، اور اگر میں ضعیف ہوں تو اس کا عشق مجھے حجاز سے خراساں کی طرف لے جا سکتا ہے، تو میرے بچپن کی وجہ سے مجھے حقیر سمجھتا ہے۔ اپنی ملامت کو چھوڑ، جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں نے پوچھا، تجھے خدا کی قسم اپنی صحیح عمر بتا۔ کہنے لگا، تو نے بڑی سخت قسم دے دی جو میرے نزدیک بہت ہی بڑی ہے، میری عمر 12 سال ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، ابراہیم، تجھے میری عمر پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نے کہا، مجھے تیری باتوں نے حیرت میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بہت سے مومن بندوں سے افضل بنایا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے حسن صورت اور شیریں کلام نے بہت متعجب کیا، اور میں نے کہا، سبحان اللہ، اللہ پاک نے کیسی کیسی صورتیں بنائی ہیں۔ اور اس نے تھوڑی دیر سر کو نیچے جھکا لیا اور پھر اوپر کی طرف نظر کر کے بہت ترچی اور کڑوی نگاہ سے مجھے دیکھا اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اس وقت میری سزا جہنم ہو تو میرے لیے ہلاکت ہے، اس وقت میرے لیے یہ خوبصورتی کیا بنائے گی؟ عذاب میری ساری خوبیوں کو عذاب اور عیب دار بنا دے گا، اور جہنم میں طویل عرصے تک رونا پڑے گا، اور جبار جل جلالہ یہ فرمائے گا، اور بدترین غلام تو میرے نافرمانوں میں سے تو ہے۔ تو نے دنیا میں میرا مقابلہ کیا، میری حکم عدولی کی اور میرے عہد و پیمان کو بھول گیا، یا میری ملاقات کو بھول گیا تھا۔ تو اس دن دیکھے گا کہ فرما برداروں کے منہ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہے ہوں گے، اور اللہ اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دیں گے، جس کی وجہ سے یہ فرما بردار اللہ پاک کی زیارت سے ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ ہر نعمت اور راحت کو بھول جائیں گے، اور اللہ ان فرما برداروں کو ہیبت اور خوشنودی کا لباس بنا دے گا، اور ان کے چہروں کو رونق اور شادابی عطا ہوگی۔ یہ اشعار پڑھ کر کہنے لگا، اے ابراہیم، مجبور ہے وہ جو دوست سے منقطع ہو گیا، اور وصال اس کو حاصل ہے جس نے اللہ پاک کی اطاعت سے وافر حصہ لیا۔ ابراہیم، اپنے رفقا سے بچھڑ گئے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں ایسے ہی رہ گیا۔ تجھ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تم میرے لیے دعا کرے کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ میرے اس کہنے پر لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ آہستہ زبان سے کہا، مجھے اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس وقت مجھے دفتن نیند کا جھونکا سا آیا، بے ہوشی سی ہوئی۔ اس میں سے جو میں نے افاقہ پایا تو قافلے کے سامنے اونٹ پر اپنے آپ کو پایا، اور میرے اونٹ پر جو میرا ساتھ تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، ابراہیم، ہوشیار رہو، سنبھلتے رہو، ایسے نہ ہو کہ اونٹ پر سے گر جاؤ۔
اس لڑکے کا نہ تو مجھے کچھ پتا چلا کہ وہ آسمان پر اڑ گیا یا زمین کے اندر اتر گیا۔ جب ہم سارا راستہ طے کر چکے تو مکہ شریف پہنچ کر میں نے حرم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے رو رہا ہے اور چند اشعار پڑھ رہا ہے جن کا ترجمہ یوں ہے: میں کعبے کا پردہ پکڑ کر رو رہا ہوں اور بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، لیکن دل میں جو کچھ ہے اس کو اور راز کی بات کو تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اس لیے کہ میں باوجود اپنی گمسنی کے فریفتہ ہوں۔ میں بچپن ہی سے تجھ پر مرنے لگا ہوں، جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہ تھا، اور اگر لوگ ملامت کریں کسی بات پر تو میں اس عشق کا طفل مکتب ہوں۔ اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا تو شاید میں تیرے وصل سے بہریاب ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا، اور اس کے بعد میں اس کے پاس گیا، اس کو ہلایا تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا بہت سخت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیامگاہ آیا اور اس کے کفن دینے کے لیے کپڑا لیا اور مدد کے لیے 1-2 آدمی لیے، اور وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا تو اس کی لاش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہاں دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا مگر کسی کو بھی پتہ نہ تھا کہ کسی نے اس کو دیکھا، تو میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ فرما رکھا تھا۔ میں وہاں سے اپنی قیامگاہ واپس آیا اور مجھے کچھ غنودگی سی طاری ہوئی تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے مجمع میں ہے اور سب سے پیش ہے، اور اس پر ایک نور چمک رہا ہے اور ایسے عمدہ جوڑے ہیں کہ ان کی صفات بیان نہیں آ سکتی۔ میں نے اسے پوچھا، تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا، میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا تیرا انتقال نہیں ہوا؟ اس نے کہا، ہاں ہو گیا۔ میں نے کہا، تجھے تجہیز و تکفین کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ نہ چلا۔ تو کہنے لگا، ابراہیم سن، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت میں فریفتہ کیا اور میرے عزیز و اقارب سے جدا کیا، اسی نے مجھے کفن دیا اور دوسرے کسی کا محتاج نہیں بننے دیا۔ میں نے پوچھا کہ اللہ جل شانہ نے مرنے کے بعد تجھ سے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا، الہی تو ہی مقصود ہے اور تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا، بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مانگے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں نے عرض کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول کر لے۔ ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش قبول ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں، اس کے بعد لڑکے نے خواب میں مجھ سے رخصتی مصافحہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے حج کے جو باقی ارکان تھے پورے کیے، مگر اس لڑکے کی یاد سے اور اس کے رنج سے میرے دل کو قرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن حالت یہ تھی کہ راستے میں سرے قافلے والے یہ کہتے تھے، ابراہیم تیری مہک سے ہر شخص حیران ہے کہ کیسی خوشبو آ رہی ہے، اور اس واقعے کی نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ ابراہیم رحمت اللہ کے انتقال کرنے تک ان کے ہاتھوں سے خوشبو آتی رہی۔ بے شک جو اللہ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے، اور یقیناً اصل چیز تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت ہی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایسی زندگی، ایسی ہی موت اور ایسی ہی آخرت نصیب فرمائے اور اپنی حقیقی محبت نصیب کرے، آمین۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔
اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔